الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے لیکن اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہے. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. دوستوں اور ساتھیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لوگ جہالت میں مبتلا تھے اور ہر قسم کی گمراہیوں اور برائیوں میں بھٹک رہے تھے. وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں اور پتھروں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے، فرشتوں، نبیوں اور نیک لوگوں کو دیوتا اور خدا مان کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے. ان کی زندگیاں ظلم، جہالت، فساد اور بغاوت سے پر تھی. جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کا خون چوستے تھے اور لوگوں کے خدا بنے بیٹھے تھے. انہوں نے اپنے معاملات اللہ کے باغیوں کے ہاتھوں میں دے رکھے تھے، اور وہ کاہنوں، نجومیوں اور جوتشیوں کے پھندوں میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے. ہر طرف بے چینی ہی بے چینی تھی، امن اور سکون کسی کو میسر نہیں تھا. بزرگی اور شرافت کا مدار حسب اور نسب پر رہ گیا تھا. خدا پرستی اور اخلاق کا کوئی وزن نہیں تھا. ایسے حالات تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کا ظہور ہوا اور اس نے اپنے محبوب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کی نعمت سے اللہ کے بندوں کو روشناس کرایا. انہیں اللہ کے بارے میں صحیح علم کی روشنی سے مالا مال فرمایا، نیکی اور بدی کی تمیز سکھائی، نیکوکاروں کو ابدی کامیابی کی خوشخبری دی اور بدکاروں کو ان کے انجام سے ڈرایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان تھے. لوگوں کے لیے بہترین غمخوار اور سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کے خیر خواہ تھے. ہر آن ان کی ہدایت اور نجات کے لیے بے چین رہنے والے. دنیا کو ہدایت کی روشنی آپ کے دم سے ملی، کفر اور شرک کی لعنت دور ہوئی اور جہالت کے پردے چاک کیے گئے. درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہو حضور کی ذات گرامی پر. عزیزوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا. در در کی ٹھوکریں کھانے والے انسان کو ہر ایک کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کا بندہ بنایا. تمام بادشاہیوں کو، سرداریوں اور خدائیوں کو مٹا کر صرف ایک اللہ
واحد کا قانون چلایا، اللہ کے سوا ہر معبود کی عبادت سے ہٹا کر انسان کو صرف اللہ کی عبادت پر جمایا۔ یہ کام کچھ آسان کام نہ تھا۔ توحید کی دعوت کو تھوڑے ہی لوگوں نے قبول کیا۔ 13 سال تک مکہ میں یہی کام ہوتا رہا، لیکن آپ کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ نہ ہو سکی۔ آپ کی بے انتہا مخالفت کی گئی، لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، جادوگر اور نعوذ باللہ کاہن کہا، آپ کا مذاق اڑایا گیا اور پھر طرح طرح سے آپ کو ستانے لگے۔ مکے میں رہنا جب بہت مشکل ہو گیا، آپ کی زندگی اجیرن کر دی گئی، آپ اور آپ کے ساتھی بے انتہا ستائے گئے۔ کفر اور شرک کے حامیوں نے مل کر آپ کا مقابلہ کیا، اللہ کی ہدایت کی روشنی کو بجھا دینے پر تل گئے، لیکن اللہ کا تو فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ اس کی روشنی کو پھیلا کر رہے گا، چاہے مشرک کتنا ہی ناپسند کرے۔ اللہ نے مشرکوں کی چالوں کو بیکار کر دیا، انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر دینے کا منصوبہ بھی بنایا، وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے اور ان کی چالیں بیکار ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے صبر کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا، نرمی اور درگزر کا رویہ اختیار کیا، ہر برائی کا مقابلہ بھلائی سے کیا، گالیوں کے بدلے دعائیں دی، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا اور نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا، اور یہی فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کو سیدھا راستہ دکھا دے، یہ جانتے نہیں کہ میں اللہ کا نبی اور اس کا خیر اور ان کا خیر خواہ ہوں۔ درود اور سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہو حضور کے ذات گرامی پر۔ عزیز ساتھیو، آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ حالات انتہا کو پہنچ گئے اور یہ معلوم ہو گیا کہ اب مکے والوں میں سے کوئی بھی حضور کی بات مان کر نہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنا وطن چھوڑ دیا، وہ اپنے گھروں، اپنے عزیزوں، کاروبار، کھیت اور باغوں کو چھوڑ کر چل گئے۔ انہیں اپنے رب کے حکم کی بجا آوری ان سب چیزوں سے زیادہ عزیز تھی۔ ان کی نظر میں اصل قیمت دین کی تھی، اور وہ اسے ہر قیمت پر بچانے کے لیے تیار تھے، چاہے اس کے نتیجے میں وہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے۔ انہیں اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، اور یہی ان کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اس ہجرت کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی جائے اور کفر اور شرک کے علمبرداروں کا مقابلہ کیا جائے۔ مکے کے یہ مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو انہیں دوست اور عزیز رکھتے تھے، جن کے دل مومنوں کے لیے نرم تھے، کافروں کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہ تھی۔ یہ لوگ اہل شرک کے مقابلے میں بڑے سخت اور اپنے اصولوں پر جمنے والے لوگ تھے، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار اور ہمدرد، اپنے مسلمان بھائی کے خیر خواہ، خود تکلیف اٹھا کر اپنے بھائی کو آرام پہنچانے والے۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مسلمان بھائیوں کا دل کھول کر استقبال کیا، آپس کے تعلقات استوار فرمائے، سب مل کر ایک جان اور ایک دل ہو گئے، سب نے مل کر اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے سب کمر بستہ ہو گئے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے ہاتھوں شرک اور بت پرستی کی بنیادیں ہل گئی، اوہام اور خرافات کا خاتمہ ہوا، ایمان اور اسلام کی روشنی سے انسانیت و تقویت حاصل ہوئی، سوئی ہوئی انسانی خصلتیں جاگ اٹھی، جو صلاحیت شیطانی کاموں میں لگ رہی تھی ان سے وہ کام ہوئے جن کو دیکھ کر فرشتے رشک کرے، دنیا سچے امن و امان سے بھر گئی، ظلم اور فساد صحیح معنی میں مٹ گیا، پورے جزیرے عرب میں اسلام اور توحید کے سوا شرک اور بت پرستی کا کہیں نام و نشان باقی نہ رہا۔ پھر اس کے بعد بھی اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، مشرق سے لے کر مغرب تک اسلامی اثرات پھیل گئے۔ اسلام کے دشمنوں نے اگرچہ بہتر ناک بھونج سکیڑا، لیکن
طرف انصاف اور خیر کا بول بالا ہو گیا، لوٹ مار، قتل و غارت اور ظلم کا بازار سرد ہونے لگا، انسانوں پر انسانوں کی خدائی مٹنے لگی، اللہ کے بندے حقیقتاً اللہ کے بندے بننے لگے اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کے روشنی میں زندگیاں امن اور راحت کا صحیح لطف حاصل کرنے لگے۔ انسان حقیقی کامیابی کے مفہوم سے آشنا ہوا، جو نگاہ مادہ پرستی کی وجہ سے دنیاوی زندگی سے آگے کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، ان میں دائمی زندگی کی حقیقی مسرتیں پوری طرح سما گئی۔ انسان رہتے ہوئے فرشتوں کا ہم پلہ بن گیا۔ عزیزوں اور ساتھیوں، یہ ہے ایک مختصر سا خاکہ اس اسلامی انقلاب کا جو اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے صحابہ کے ہاتھوں دنیا میں پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سب اسی انقلاب کے دائی ہیں۔ دنیا میں تنہا آپ ہی وہ گروہ ہو جس کے ہاتھوں دنیا میں صحیح امن و امان قائم ہو سکتا ہے اور اللہ کے بندوں کو نجات کا صحیح راستہ مل سکتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے آپ کا اور ہمارا کیا حال ہے۔ کیا آپ کے ہاتھوں یہ کام ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اور آج بہت زیادہ تعداد میں مسلمان آباد ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں فساد اور خدا سے بغاوت کا جو طوفان امڑا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں آپ ایک تنکے کے مانند ہو گئے۔ آپ کا کوئی قانونی وزن محسوس نہیں کیا گیا۔ دوستو، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کے طریقوں سے بہت دوری اختیار کر لی۔ دعوت اور جہاد کی روح ہم میں تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ دین کی راہ میں مشکلیں برداشت کرنے اور اللہ کے لیے اپنے نفس پر سختیاں جھیلنے کا کوئی سوال ہی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں یا تو نہایت اطمینان سے بسر ہو رہی ہے، اور اگر دشواریوں کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے تو وہ پیٹ کے لیے یا دوسری دنیاوی فائدوں کے لیے۔ حق کو بلند کرنے، دین کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہونے، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بوجھ اٹھانے اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کو ہم نے اپنایا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے یہ کام کسی اور کے کرنے کے ہیں، ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بس یہی سبب ہے کہ ہم آج وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے۔ دوستو اور